السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، یہ تسبیح پڑھتے ہی عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، سارا دن جو کچھ بھی منہ سے بولتے جائے گا وہ ملتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے کہ جس کے پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فجر کے نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ اس کی ہر پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اسے بے شمار رزق دیتا ہے۔ جی ناظرین، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس شخص سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا۔ پیارے ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو کوئی بھی شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لکھ دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، لاکھوں کا قرضہ بھی ہو ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفوں میں بتاتا ہوں۔ مختصر سا عمل ہے، آج کا نہایت ہی مختصر، بے حد مجرب، طاقتور وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق اور دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صادق سچے دل سے مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ آپ کو کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل اور کرم سے دولت پر بیٹھ جائے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ناظرین، ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف ڈالے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیوں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرض کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ خود بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چکائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی ہی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ انسان بہت ہی زیادہ پریشانی مبتلا ہو چکا ہے۔ پیسے کو لے کر آئے دن گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، کلیش ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہر انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگا ہوں کہ جب عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے بندہ، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، پھر ہر سجدے پہ رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، میں ہر وظیفے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو مزید کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف اپنے ہاتھ اللہ سے مانگنے کے لیے اٹھانے ہیں اور پھر آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ عمل ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جس کو اگر آپ سدھار لیں اور آپ اپنے کاروبار میں حلال رزق سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسے کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو اس طریقے سے نوکری کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل ایمانداری سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر مہینے رزق حلال ہی
اپنے گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے۔ ناظرین، آپ یقین جانیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور یہ وہ وظیفہ ہے جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ پیارے عزیز ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، صرف حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے تقدیر کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ بھی اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کے انتہا جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں، ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن وعدہ کریں کہ صرف توبہ ہی نہیں کرنی ہے بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ کا تعلق ہے کسی سے بھی، تو فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہو یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ ناظرین، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ ان نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ آپ عاجزی اختیار کرو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو آپ کو اس وقت ایسا سینہ تان کے اترنا پڑتا ہے، تب ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب اچھی طرح سے سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ کو عمل بھی کرنا ہے۔ اور اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کو شیئر بھی کرنا ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، جواب ضرور ملے گا۔ اور ناظرین، دین کی باتیں دوسروں کو بتانا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کی بھی آپ کے ذریعے سے اس کی پریشانی دور ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ زمین پر اور فلاں بندے کے گھر میں خوشیاں، رزق، دولت دے کے آؤ۔ پیارے ناظرین، ہمیں نہیں پتہ اللہ پاک ہماری کون سی نیکی سے کب خوش ہو جائے، تو ناظرین اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے۔ پیارے ناظرین، اب وظیفہ بتانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سننا اور سمجھنا۔ پیارے ناظرین، جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مرد کو کوشش کرنی ہے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور عورتوں کو گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے یا آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے یا کوئی کام ہو تو آپ عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور میں نے عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سرائے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے، اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو۔ صحابی حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے شام تک اللہ کے
ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے سوندا یعنی کہ اسے الٹا لٹک کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن روبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا، جس نے سورج کی طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن پڑھی جانے والی نماز و جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی کہ خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر عشاء نماز و جماعت پڑھی اس کو اللہ آزادی عطا فرمائے گا، دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے دوسری نفاق یا منافقت سے نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا اللہ۔ ہمیں فجر میں اٹھنے کا شوق دے، سب نماز ہم پڑھیں ویسے ذوق دے۔ جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی وہ جماعت نماز ادا کریں، ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے چلا جاتا ہے۔ جو نماز یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک باقی نماز اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ ناظرین، فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک مصطفیٰ ہے کہ اے میرے صحابہ، منافق بندوں پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت تو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا ہے اور دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو فجر کی نماز اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس کی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور کتاب قرآن مجید میں آیا ہے، ترجمہ سلیمان کے طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت اللہ کے نام سے کیا ہے۔ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، تو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے۔ فرماتے ہیں نام خط لکھے تو کسی کے نام خط لکھے تو اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اہمیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپنے ملے تو بسم اللہ پڑھو، منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانا پینا، کسی جان کو ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہوتے وقت بھی ہر کام کو پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر درود ابراہیم یاد ہے تو سب سے افضل ہوگا کہ یہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیم کی فضیلت زیادہ ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی مفلسی اور اپنی پریشانی بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جب گھر میں ایک بار داخل ہو تو ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو، اور اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے ہمسائے کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے۔ تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کریں اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کریں۔ ناظرین، نیکی وضو کے سے مراد دونوں ہاتھوں گٹوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا فیضان سنت ہے۔ مل کر کھانے میں برکت ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکٹھے کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ رزق میں وسعت کا نسخہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراغ کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں عافیت رہتی ہے۔ پیارے ناظرین، ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں آپ نے غلط راستے نہیں اختیار کرنا ہیں، آپ نے کام پر اپنے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اس سے اللہ پاک کی آپ پر ڈھیروں رحمت اور برکت ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکا اور حاجت مند اگر لوگوں سے اپنی حاجت چھپائے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال سال بھر تک عنایت کرے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا وہاں سے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، تم وہ تسبیح بھول گئے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوق کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ، اور پھر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا باسطو یا فتاحو یا کریمو، یہ 1 مرتبہ ہو گئی۔ اسی طرح یا باسطو یا فتاحو یا کریمو، یہ 2 مرتبہ ہو گئی۔ یا باسطو یا فتاحو یا کریمو، یہ 3 مرتبہ ہو گئی۔ اسی طرح آپ کو اسے ایک تسبیح یعنی ان تینوں اسم اعظم کو ملا کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھ لو، دنیا نے ناک رگڑی ہوئی آئے گی آپ کے پاس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ پیارے ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح ضرور پڑھیں، اللہ آپ کی ہر حاجتوں کو پورا کرے گا اور دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے اول اور آخر میں درود ابراہیم 11 بار لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر ضرور کریں۔ پیارے ناظرین، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ
نمازی کی ہی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان سجدے کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی طرف جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے ہی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ السلام علیکم۔